فرمایا کہ روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے قیامت کو سفارش کریں گے. اور آج 15 رمضان ہو گیا ہے، آدھا رمضان ختم ہو چکا ہے. فوائد ہیں آپ کی باڈی پہ، یہ ایک قسم کا ڈیٹاکس ہے. بالکل، کہ وہ آپ کی پرانی جو بدی کی ہوتی ہے اس کو وہ ڈیلیٹ کرتی جاتی ہے. پہلے 10-15 دن نے اللہ پاک نے یہ ٹریننگ کے لیے رکھے ہیں ہماری باڈی کے لیے. دیکھیں پورا جو ماہ رمضان کے ایام کو صرف میری رضا خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے، رمضان کے اندر ہی ہمارا جو نفس اب واپس اپنی روٹین کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. دنیا کے پیچھے تو پورے 11 مہینے ہمارے پاس ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. مبارک علیکم الشہر شہر رمضان. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ابھی میں نے سنایا آپ کو کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. خالق کائنات روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ متقی بن جائیں. عشرۂ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ اپنے اندر پہلے سے زیادہ اجر و ثواب سموئے ہوئے ہے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. خدا جانے آئندہ سال یہ رمضان مبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور استغفار کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور اللہ کی خوشنودی سمیٹنے میں کامیاب رہتے ہیں تو وہی کامیاب و کامران رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے دیکھتے رمضان ایسا لگ رہا ہے کل ہی سٹارٹ ہوا تھا. بالکل. ہم نے سب سے پہلا جو پوڈ کاسٹ کیا تھا فرسٹ رمضان کو، اور آج 15 رمضان ہو گیا ہے، آدھا رمضان ختم ہو چکا ہے. اور اگر ہم نظر دوڑائیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، تو ہمارے ہاتھ میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں آیا. کیونکہ پہلا عشرہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے عشرے میں رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا آ گیا، تیسرا جہنم سے آگ، جو جہنم کی آگ سے نجات کا. تو پہلے عشرے میں اگر ہم نارملی بات کریں تو ایک تو وہ سیٹ اپ بنا نہیں ہوتا ہے، ہم روٹین چینج ہوتی ہے. ہم جیسے ہی پہلے عشرے میں آتے ہیں تو انیشیلی تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ مسجد جانا، نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہم 1-2-3 دن تک بڑے خوبی سے کرتے ہیں اور شوق سے کرتے ہیں. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ مسجدوں کی صفیں بھی کم ہو جاتی ہیں اور ہمیں تھوڑا مشکل لگتا ہے. نمازیں بھی پھر ہم گھر میں پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو سستی آ جاتی ہے بیسیکلی. تو یہ جو ہے آلریڈی پورا 1 سال سے ہم لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں، تو رمضان میں ہم جو ہے نا کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کرنی بھی چاہیے اور جو رمضان کے بعد بھی کام آئیں. یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا وہی ہے کہ ہم سیزنل بیس ہو چکے ہیں، تو سیزن وائز بدقسمتی سے سیلیبریشن ہم کرتے ہیں. کچھ بھی آ گیا، نیشنل ڈے آ گیا، کوئی چیز بھی آ گئی، ہم جو ہے نا سیلیبریشن کے صرف سیلیبریشن ہی کرتے ہیں. تو اس کا جو اصل روح ہے وہ اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہماری جو تربیت ہوئی ہے تو وہ صرف نماز روزے تک کی ہوئی ہے. جو ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں، جو عربی ہمیں سکھائی گئی ہے، وہی ہم پڑھتے ہیں، وہی کرتے ہیں. ایک وہ سائیکل ہے جیسے وہ چل رہی ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے آٹومیٹک. تو ہم اس کو ایک بریک کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں. لیکن ابھی دیکھ لیں رمضان آدھا ہو چکا ہے اور رمضان ابھی جو آخری عشرہ آنے والا ہے، جو سب سے مقدس عشرہ آخری لیلۃ القدر کا، تو آگے جا کے ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس عشرے میں جو آج 15 ہو چکی ہے اور 17 رمضان کو جو بدر کا مارکہ آیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے بدر سے کیا سیکھا اور ہم نے جو آلریڈی رمضان جتنا گزار چکے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری کیا روٹین رہی ہے. اور کیونکہ دنیا کے پیچھے تو پورے 11 مہینے ہمارے پاس ہوتے ہیں اور یہ مہینہ ہے آخرت کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ ہے بیسیکلی، یہ مہینہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، جو میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ پورا سال ہم کیا کر رہے ہیں.
اور اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے جو طرز زندگی ہے اس کو دیکھ سکیں کہ ہمیں ایک پوز دے دیا ہے. ہماری پوری روٹین ہر چیز ہمیں حلال سے روک دیا گیا, حلال چیزوں سے, اور حرام چیزیں تو آلریڈی رک گئی ہے, لیکن ہمیں اس مہینے میں حلال چیزوں سے روک کر یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم تقویٰ کیسے اختیار کریں. تقویٰ کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں, مختلف اس کی تشریح ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم ایک سنگل پرسن, ایک آدمی کے لیول پہ ہم بات کریں گے. ہم اپنی بات کریں گے کہ رمضان سے پہلے تو ہم نے بھی بہت پلان کیا تھا, ہم یہ کریں گے, نمازیں پڑھیں گے. الحمدللہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں ہمارے سے. بیسکلی ہمارے پلان میں شامل نہیں ہوتی ہیں چیزیں, جو سچ بات آپ کو میں بتاؤں. تو انشاءاللہ اس رمضان میں یہی ہماری کوشش ہے کہ جو چیزیں اس رمضان میں ہم پریکٹس کریں, جو چیزیں عمل کرنے کی ہم کوشش کریں, وہ رمضان کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں. بالکل. رمضان المبارک خیر و برکت, ہمدردی و خبت کا مہینہ ہے. اس کی ہر رات کو اللہ رب العزت 3 دفعہ اعلان فرماتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ جس میں توبہ قبول کروں, کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے تو میں اس کو دوں, کوئی معافی مانگنے والا ہے اس کو میں معاف کروں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اس وقت کائنات میں واحد بندہ ہوں جس سے آپ بات کرنے جسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے, بتائیے یہ اعزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا؟ خالق کائنات نے فرمایا, اے موسیٰ, اس دنیا میں ایک ایسی امت بھی آنے والی ہے جب میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے. فرمایا یا رب العزت وہ کیسے؟ فرمایا یاد رکھ موسیٰ, میرے اور تمہارے درمیان کلام کی صورت میں بے شمار پردے حائل ہیں, اور آنے والی امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا. اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رب العزت, ایک کائنات کے مالک وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وہ امت محمدی ہوگی. ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ایام کو صرف میری رضا خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے, اور پھر وقت افطار نڈھال جسم, خشک زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے وہ میں قبول کروں گا, کیونکہ اس لمحے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ عائل نہیں ہوگا. روزہ دار کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے, اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا. میرے بندے میری خاطر اپنے نفس کی خواہشات, اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے, بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزے کا جو حق ہے اس کے مطابق روزے کو رکھیں اور عبادات کریں. یاد رکھیں کہ روزے کی مختلف اقسام ہیں, جس میں آپ کی زبان کا روزہ ہے, آپ کی آنکھ کا روزہ ہے, آپ کے سننے کا روزہ ہے. تو یعنی پرانی امتوں پہ بہت سختیاں تھیں. بالکل, روزے کا مین مقصد یہ ہے, اگر جیسے ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, جیسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے, اگر ہم ہیلتھ وائز بھی جائیں, اور ابھی اسٹڈیز آ چکی ہیں, اور روزے کا کتنا بینیفٹ ہے, جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے آج کل سب سے زیادہ یہ پریکٹس کی جا رہی ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ 15 گھنٹے 12 گھنٹے آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا ہوتا ہے, اور اس کے بہت زبردست فوائد ہیں آپ کی باڈی پہ. یہ ایک قسم کا ڈیٹاکس ہے. بالکل, یہ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کر دیتا ہے. تو یہ اسپرچولی تو ہے ہی ہیں چیزیں, اور فزیکلی آپ کی ہیلتھ پہ بھی اس کا اچھا اور کافی بینیفٹ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے قیامت کو سفارش کریں گے. روزے عرض کریں گے, اے پروردگار, میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا, آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کہے گا, میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا, آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی قیامت کے روز. دیکھیں, اللہ پاک ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں, اور اللہ پاک بیسکلی ہمیں یہ بول رہے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف, توبہ کر لو, استغفار کر لو. کتنے موقع دیے جاتے ہیں. ہم جتنے بھی گناہ کر لیں, اگر ہم اللہ کی طرف ایک قدم جائیں گے تو وہ 10 قدم ہماری کی رحمت ہماری طرف آئے گی.
تو بیسکلی ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اور مین یہی ہے کہ بینیفٹ اس سے یہ ہو کہ آپ کو پورے ایک سال کا بینیفٹ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے کے لیے آپ نے کچھ کر لیا، تھوڑی بہت چینجز کر لی، جیسے کہ ابھی ہم تھوڑے آگے جا کے بات بھی کریں گے، کیونکہ آخری اشرے میں یہ چیزیں ہمیں نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اگر ہم ایک اسموکر، ایک سگریٹ پینے والے کی مثال لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ کسی کو ہم نہیں بول رہے، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک بندہ ہے سگریٹ پی رہا ہے، جو ایسے اپنا مشاہدہ ہے، تو وہ دیکھیں پورا دن وہ سگریٹ نہیں پیتا ہے، جیسے ہی ٹائم افطار ہوتا ہے، افطاری کے فوراً بعد اس کا جو ہے نا کھجور پانی کے بعد اس نے سگریٹ لگا دیتا ہے. لیکن یہ پریکٹس کرنے کی میرے نزدیک اگر تو یعنی ہم زبردستی رکے ہوئے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پریکٹس کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چیزوں کو ہم جو ہے نا زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں بڑی چیزوں کے پیچھے. تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اوپر اگر ہم دھیان دیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کریں، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اس حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ الریان ہے، جس سے یعنی باب الریان کہا جاتا ہے. اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے. تو اس دن پکارا جائے گا کدھر وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے. وہ اس پکار پر چل پڑیں گے. جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی اور کا وہاں سے داخلہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزوں کو صحیح طرح رکھنے کی توفیق ہمیں قوت ملے، اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے گناہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت بخشے. کیونکہ آپ ہر نیکی دیکھیں، کوئی بھی آپ گناہ کرتے ہیں، اگر اس کے بعد آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی جو ہے نا ریزر کا کام کرتی ہے، کہ وہ آپ کی پرانی جو بدی کی ہوتی ہے اس کو وہ ڈیلیٹ کرتی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کی بدی کو ڈیلیٹ نہیں کرتی. اس لیے اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے دانستہ غیر دانستہ، اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے. وہ آپ کے گناہوں سے زیادہ اس چیز پہ، اپنی مغفرت، اپنی رحمت پہ وہ خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں کچھ دوں. تو گناہ کر کے ندامت محسوس کرنا یہ جو ہے زندہ ضمیر کی علامت ہے. جیسے پورا سال ہی ہم جو ہے نا شیطان کے وسوسوں میں آتے ہیں، اور اتنے وسوسے اس نے بھر دیے ہیں ہمارے دل و دماغ میں کہ کچھ چیز بھی ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ رمضان سٹارٹ ہوتا ہے، ہم بہت ہی ہائی انٹینسٹی سے مسجد جانا بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں. روزہ الحمدللہ روزہ تو تقریباً لوگ رکھتے ہی ہیں، لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. تو اگر ہم جیسے 1 2 دن 3 دن ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، بیچ میں اگر ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں نماز، مسجد نہیں جایا جاتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن، تو اس کے بعد ہم بالکل رمضان کے اندر ہی ہمارا جو نفس اب واپس اپنی روٹین کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو یہی پوائنٹ ہے، یہی پوائنٹ آف الرٹ میں بولوں گا کہ جو میں ٹرائی کر رہا ہوں. جیسے ہی ایسا کچھ وسوسہ، ایسے کچھ تھاٹ آتی ہے مائنڈ میں، تو اس ٹائم اپنے آپ کو بالکل روک لینا ہے. نہیں، جو ہو گیا، اگر میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکی لیکن زور کی میں پڑھوں گا، تو اگر زور کی نہیں پڑھ سکی میں عصر کی پڑھوں گا. یہ نہیں سوچنا کہ میں نے نماز قضا پڑھ لی یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو ابھی جو باقی نمازیں ہیں وہ بھی میں نہیں پڑھوں گا. تھوڑا دیکھ رہے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے اس کے بارے میں، تو ابھی کافی لوگ جو ینگسٹرز ہیں موسٹلی، تو ان کا تو لائف سٹائل ہی ابھی چینج ہو گیا. ابھی ٹوٹلی لائف سٹائل چینج ہے. جیسے فجر کے ٹائم سوئیں، عصر کے ٹائم اٹھنا. تو ابھی یہ ہو رہا ہے کہ شروع میں تو وہی بات ہے کہ ایک جذباتی طور پہ ایک پورا رمضان ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے رمضان کا، اسلامک ماحول ہوتا ہے، اس میں آ کے وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہی 2 4 5 دن کے بعد جو ہے نا واپس آہستہ آہستہ ان سے نماز ریگولر نہیں پڑھی جاتی. پھر وہ اس حد تک بھی آ جاتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں یار نماز تو پڑھی نہیں ہے، نماز تو باجماعت نہیں پڑھ رہے یا مس ہو رہی ہے، تو روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے. نہیں، بالکل یہ جو ہے نا بہت ہم دیکھ رہے تھے، لیکچر بھی کافی ہم نے سنے علماء کے بھی، ان کا بھی یہی ہے. ایک پرو ٹپ ہے ان کی طرف سے، جو اگر ہم چھوٹی بات میں اس کو سمیٹیں تو یہی ہے کہ ہمیں وہاں پر جو اس قسم کے پوائنٹ ٹریگر ہو رہے ہیں ہمارے مائنڈ میں، ہم نے اپنے آپ کو وہاں پر روکنا ہے اور ہم نے بولنا ہے نہیں، جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ابھی جیسے آدھا رمضان گزر چکا ہے
تو انشاءاللہ آلریڈی ہماری ایک روٹین بن گئی ہے، ہمیں ہماری باڈی اس طریقے سے ہمیں ٹریننگ ہو چکی ہے. بیسکلی اگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پہلے 10-15 دن اللہ پاک نے یہ ٹریننگ کے لیے رکھے ہیں ہماری باڈی کے لیے. دیکھیں پورا آپ کا ایک سائیکل ڈسرپٹ ہوتا ہے، آپ کا سلیپنگ سائیکل، آپ کا جو ہے نا ہیلتھ سائیکل، آپ کو دن کو بھوک لگنا، یعنی پوری روٹین ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے پہلے 5 7 8 رمضان تک. تو پھر اس سے آہستہ آہستہ آدمی ایک روٹین میں آ جاتا ہے. تو جیسے ابھی آدھا رمضان ہو چکا ہے تو اس میں الحمدللہ میں اپنا بتاؤں گا کہ میری باڈی، اور میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ ابھی جو شروع میں مشکل ہو رہی تھی وہ بالکل روٹین میں ابھی آ چکے ہیں. تو یہی ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، اور ہمارے پاس 5 دن ہیں. اس کے بعد لیلۃ القدر کا عشرہ آ جائے گا جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں یہ ہے کہ 83 سالوں سے افضل ہے، تو وہ آنے والی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بالکل تیار ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے جو ہو گیا ہمارے 20 روزے، یہ ٹریننگ ہے. جیسے ہم کسی سپورٹ میں جاتے ہیں یا کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم پلان کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں. تو یہ ایک قسم کے پہلے 20 رمضان میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ تھی ہمارے لیے. لیکن یہ